بسم اللہ شارع الاحکام ما حمدہ عبدہ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والأعوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو دنیاوی اور دینی اعتبار سے ہم مسلمان اس دنیا میں برت رہے ہیں، باوجود اپنی بہت سی نالائقیوں کے اور بہت سی بے عمالی بدعمالی کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر جو عنایتیں ہیں، جو افضال ہے، جو فضل و کرم ہے، ان میں سے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں محروم نہیں کیا، محروم نہ کیا اس طرح جیسے پچھلی امتوں کو محروم کر دیا گیا تھا۔ کس چیز سے؟ ایک ہے وہ جگہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے قبلہ یعنی اپنا گھر قرار دیا اور اسے قبلہ اور افضل قبلہ قرار دیا، اور دوسرا یہ کہ ہر امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پچھلی امتوں کے ساتھ واجرہ یہ ہوا ان کی شرارتوں کی وجہ سے، خاص طور پر بنی اسرائیل، ان کی ریشہ دوانیوں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت نہیں دی کہ انہیں اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبور معلوم ہو۔ ہر امت کے لیے قلب و ذہن کی تسکین کا، روحانی طور پر فیوز و برکات کے سمیٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ میرے نبی آقا و مولا کہ جن کی وساطت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین مجھ تک پہنچا وہ کہاں مدفون ہیں، اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کر کر میں اپنے قلب و جگر کو ٹھنڈا کر سکوں۔ چنانچہ قبلہ افضل، قبلہ اول اور اصل قبلہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نوع انسانی کو تخلیق کیا، پھر یہ جو زمین کو مرتب کیا، بنایا، اس موقع پہ متعین کیا تھا وہ کعبۃ اللہ تھا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں واضح کر دیا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس، وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے نوع انسانی کو متعین کر دیا وہ کیا ہے؟ وہ مکہ میں ہے، جیسے مکہ سے تعبیر کیا گیا ہے، مکہ ہی کا دوسرا نام۔ پھر کیا ہوا کہ دیگر اقوام جو آتی رہیں اور جن کی جانب اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہوں نے شرارتیں کی، اور شرارتوں کے نتیجے میں افضل چیزوں سے محروم ہو کر کمتر چیزوں پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ ان کے لیے شروع میں رکھا تھا، جب انہوں نے شرارت کی تو ان کو ہٹا کر وہاں سے بیت المقدس کی طرف پھیر دیا۔ ہم جو بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں وہ ان معنی میں کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تاریخ میں یعنی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول زمانے میں اس طرف رک کر نماز پڑھتے تھے، ورنہ حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ جب زمین کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے آسمانوں پر ایک بیت معمور کو متعین کیا جو فرشتوں کے لیے کعبہ ہے، اور زمین پر یہ کعبۃ اللہ اسے متعین کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہیں پر عبادت کی اللہ کی، پھر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہاں کی جو بنیادیں تھیں وہ منہدم ہو چکی تھی، تو ان کو واپس بلند کیا پرانی یعنی تعمیرات پر، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جگہ دکھائی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں یہ نہیں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں کعبۃ اللہ کی، بلکہ فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو اس کی بنیادوں پر بلند کر رہے تھے، یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، تو ان دونوں کی تعمیر کے مابین یعنی بیت اللہ اور اس کے بعد بیت المقدس، ان کی تعمیر کے مابین 40 سال کا فصل ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات بھی آئی، پہلے کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، پھر عیسائیوں کو اور یہودیوں کو جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کو بیت المقدس دے دیا گیا، اس میں بھی ایک نے شرقی جانب کو لے لیا اور ایک نے غربی جانب کو لے لیا۔ جس مذہب کے قبلے ہی میں اتفاق نہ ہو سکے تو ان کے دین میں کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت اسی طرح تو ان سے وہ چھین لیا گیا، اور مسلمانوں کو وہ قبلہ جو کہ افضل و اعلیٰ تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں عطا کر دیا۔ یعنی مکہ مکرمہ کے قیام کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح ادا فرماتے تھے کہ استقبال قبلتین ہو جاتا تھا، کعبۃ اللہ بھی سامنے ہے جو کہ ایک چوکور عمارت ہے، جس جانب سے بھی کھڑے ہو جائیں اور اس کی طرف رخ کر لیں۔ چنانچہ
کعبۃ اللہ سامنے ہے اور بیت المقدس بھی سامنے ہے، مگر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آنے کے بعد یہ بات ممکن نہیں تھی۔ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کو پیٹھ ہوتی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کو پیٹھ ہوتی ہے۔ تو 17 مہینے نمازیں ایسی ادا کی گئیں آزمائش کے لیے، چونکہ مسلمانوں کا تعلق کعبۃ اللہ سے خاص تھا، خاص طور پہ مہاجرین مکہ کا، تو کہا گیا کہ ابھی تو اطاعت کرو اللہ کے حکم کی، اور وہ یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، فی الوقت یہی حکم ہے، مگر 17 مہینوں کے بعد حکم آ گیا تحویل قبلہ کا۔ جو حضرات حج و عمرے پر گئے ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ، وہاں وہ مسجد قبلتین بھی دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں، جو مسجد قباء اور مسجد جمعہ کے قریب ہے مسجد قبلتین، کہ جس میں ایک جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر نماز ادا فرما رہے تھے، نماز ظہر کا وقت تھا، اور وہی آ گئی اور فرمایا کہ اپنے رخ کو آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے، اور وہ قبلہ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ جس سے راضی ہیں، اس قبلے کی طرف ہم نے آپ کو پھیر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا، اور مسلمان بھی جو جماعت میں شریک تھے اس طرف منتقل ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا، بار بار قرآن حکیم میں اس بات کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ الفاظ بھی نقل ہوئے کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ایک موقع پر تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے اور میری قوم کے مابین تفریق ڈال دیجئے، دور کر دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ امت اور نبی کو الگ الگ کر دیا جائے، آپ کو رہنا تو ان کے مابین ہوگا، ہاں البتہ ایسا ہے کہ ان کو سزاؤں سے بھی گزارا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے لیے راحت کا اہتمام کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل ہے، اس میں نہیں جا رہا، مگر جب جو سزا دی گئی تھی اس میں سے ایک سزا یہ تھی کہ صحرائے تیہ میں بنی اسرائیل گھومتے رہیں گے۔ ایک صحرا ہے، آج بھی مصر میں موجود ہے، جس کو صحرائے سیناب کہتے ہیں، وہاں پر گھومتے رہیں گے 40 سال تک۔ اور اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی آ گیا۔ تو جب موت کا فرشتہ آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے آباء و اجداد جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی قبور وہ بیت المقدس میں ہے، تو وہ زمین متبرک ہے، میری قبر بھی وہاں بن جائے۔ تو اللہ نے دعا قبول کر لی، اور حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اتنی قریب ہو جائے قبر، رمیت سہمن یا حجرن، ایک پتھر کو پھینکا جائے تو جتنی دور پتھر گر جاتا ہے، تو بیت المقدس جہاں آج واقع ہے اس سے اتنے فاصلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اور سفر معراج کا واقعہ جو بخاری شریف میں آیا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب سفر پر جا رہا تھا تو مجھے دکھایا گیا، مجھے نظر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہوئے نماز ادا فرما رہے ہیں، مگر بنی اسرائیل کو نہیں معلوم کہ کہاں ہے قبر، بنی اسرائیل کو سزا دی گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور یہ امت مرحومہ ہے کہ ہم جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جو ریاض الجنہ کے ساتھ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ ہے، حجرہ عائشہ میں ہے، اس کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اپنے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ ایک بندے مومن کے لیے اس سے بڑی اور کیا راحت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے حاضری نصیب ہو جائے، اور ایسی ایسی فضیلتیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ کی زیارت کو آئے، یعنی حج و عمرے کو آئے، اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ پھر میری قبر کی زیارت کو بھی آئے۔ اور فرمایا کہ جیسے کوئی شخص زندگی میں میرے پاس آتا ہے، ایسے ہی ہے گویا جو میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری قبر کی زیارت کرتا اور وہاں حاضری دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ عرض کرنے کا مقصد تمہیداً یہ تھا کہ یہ عمرہ اور حج یہ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے یہ دو بڑی بڑی عظیم نعمتیں جو امت مسلمہ کو حاصل ہے، کسی اور امت کو نہیں حاصل۔ کل نوع انسانی میں جتنی بھی اقوام ہوئیں اور جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے متبع ہوئے، ان میں سے بھی کسی کو یہ نعمتیں آج حاصل نہیں۔ کعبۃ اللہ کی تولیت بھی ہم مسلمانوں کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور آخری رسول اور سید الانبیاء ہیں، ان کی قبر مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آج تک، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے آج تک، وہ کہیے کہ مسلمانوں کے لیے زیارت گاہ کے طور پر موجود ہے۔ تو ان نعمتوں کو، اس کی قدر کو، منزلت کو خود بھی محسوس کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ حج و عمرے کی عبادت، حج تو فرض ہوتا ہے اور عمرہ جو ہے اس کو علماء نے لکھا کہ یہ سنت موقدہ ہے، عمرہ سنت موقدہ ہے۔
ایک صورت واجب ہونے کی بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر یہ قسم کھا لے اور نظر مان لے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں عمرہ کروں گا، تو واجب ہو جاتا ہے، ورنہ عمرہ عام طور پر کیا ہے، سنت موقدہ ہے۔ انشاءاللہ اس کا ہم مختصر طریقہ سمجھیں گے، زیادہ تفصیل نہیں ہے، آسان باتیں ہیں۔ اور ایک کتاب موجود ہے حضرت استاد محترم حضرت مولانا مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دروس حج و عمرہ، بازار میں دستیاب ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک کتاب، اور یہ جو آگے باتیں بیان کی جا رہی ہیں اسی کتاب کے موافق بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک اور کتاب رفیق حج کے عنوان سے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بھی بہت شاندار ہے، مفصل ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہم، ان کی کتاب بھی مسائل حج و عمرہ، وہ دستیاب ہے مختصر جیبی سائز میں، اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عمرہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک نظر میں کچھ احکامات کو، کچھ عمرے کی تفصیلات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ مختصراً اگر ہم تعریف کریں، یعنی اگر ڈیفائن کرنا چاہیں اس بات کو کہ عمرہ کیا ہے، تو لکھا ہے کہ 5 ممنوع دنوں کے علاوہ 2 مخصوص مقامات میں 4 مخصوص اعمال کرنا۔ 5 مخصوص دن وہ ہیں جن میں ممنوع ہے عمرہ۔ سال بھر میں 5 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں عمرہ نہیں کیا جاتا۔ یہ کون سے ہیں؟ وہ دن ہیں جب کہ حج ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس موقع کی عظیم عبادت حج ہے، اور باقی اس موقع پر لوگ طواف تو کرتے ہیں، اور یہ اہل مکہ کا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب حجاج اکرام ان دنوں میں مشاعر میں ہوتے ہیں، منی میں ہوتے ہیں، عرفات میں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں، اس موقع پر اہل مکہ آ کر طواف کرتے رہتے ہیں تاکہ کعبۃ اللہ خالی نہ ہو، مگر عمرہ ان دنوں میں نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو 5 دن حج کے ہیں ان کو چھوڑ کر سال میں 24 گھنٹے صبح و شام ہر موقع پر عمرہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا جا رہا ہوتا ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ۔ 2 مخصوص مقامات میں، 2 مقامات کون سے ہیں آگے تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے 4 مخصوص اعمال کرنے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 جگہیں ہیں اور 4 کام ہیں، بس عمرہ ہی ہے۔ اس سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حادثات بھی ہوئے اور بہت سے لوگ وہاں پر جان کی بازی ہار بیٹھے اور طرح طرح کی مشقتوں میں آئے، گرمی کی وجہ سے بھی اور دیگر۔ تو ہم لوگ وہاں تھے اور الحمدللہ ہمارا جو گروپ تھا سب خیر و عافیت کے ساتھ آئے، اور جتنے افراد تھے سب نے بہت خیر و عافیت و سہولت کے ساتھ حج کی عبادت انجام دی۔ تو ایک احساس وہاں ہوا، وہ احساس یہ تھا کہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جانے والوں کی تربیت کا اہتمام ہو، اور تربیت اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہمارے ہاں حج و عمرے کی تربیت کیا ہے، ایک کہانی سنائی جاتی ہے، ایسا ہوگا پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، پھر یوں کریں گے، نہیں۔ جن لوگوں نے حکایت کے طور پر اور کہانی کے طور پر حج کے احکامات سیکھے ہوئے تھے اور ایک تفصیل ترتیب، اب یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، وہ اکثر وہ تھے جنہوں نے بیچارے انہیں اس سال نقصان اٹھایا، مشقتوں میں آئے۔ اور جن لوگوں نے علماء سے احکامات حج سیکھے تھے وہ سہولت میں رہے۔ احکام سے مراد کیا ہے؟ یہ معلوم ہو کہ کون سا رکن ہے، رکن کا حکم کیا ہوتا ہے، کون سا فرض ہے، فرض کا حکم کیا ہوتا ہے۔ حکم سے مراد یہ ہے کہ اگر کیا تو کیسے، نہ کیا تو کیا ہوگا، کون سے واجبات ہیں، کون سی سنتیں ہیں، سنتیں ہیں تو سنت موقدہ ہے، کون سا قیام ہے، کون سا وقوف ہے، اور وقوف کا حکم کیا ہوتا ہے اور قیام کا حکم کیا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے مستحب پورے کرنے کے لیے فرض چھوڑ دیے، لوگوں نے مستحب پورے کرنے کی فکر میں جان گنوا دی۔ اب شریعت تو اس بات کا حکم نہیں دیتی، ہر شے کا ایک حکم ہے، فرائض ہیں چھوڑے نہیں جا سکتے، ارکان ہیں چھوڑے نہیں جا سکتے، واجبات ہیں اگر عذر سے چھوٹ گئے تو دم سے تلافی ہوتی ہے، سنت ہے اہتمام کریں ثواب ملے گا، چھوٹ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، حج پورا ہے، اپنی جگہ درست ہے۔ اسی طرح سے دیگر پھر کہاں کہاں رخصت اور سہولت شریعت میں موجود ہے۔ تو احکام سیکھنا اس کے شرعی درجے کے ساتھ کہ فقہ میں اس کا درجہ کیا ہے، تاکہ عمل صحیح طور پر کیا جا سکے، اور اگر کہیں تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، مشقت آ جائے تو کون سی چیز چھوڑ دی جائے تب بھی حج درست ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جس کو مشقت کے ساتھ بھی کرنا ضروری ہے، چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو احکام سیکھنے کا۔ تو الحمدللہ اسی طرز پر یہ پریزنٹیشن ہے جو مختصراً عمرے کو سکھا دے گی، اور گزارش یہ ہوگی کہ جو حضرات انشاءاللہ حج پر جائیں آئندہ سالوں میں تو وہ اسی ترتیب پر، یعنی احکام کے درجے میں سیکھ کر جائیں، کسی سٹوری کے طور پر، کسی منظر نامے کے طور پر، کسی حکایت کے طور پر، کسی قصے اور کہانی کے طور پر حج کو سیکھ کر نہ جائیں۔ اکثر ہمارے لوگ ایسے سیکھ کر جاتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ 5 ممنوع دن کون سے ہیں؟ 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد۔
اور बकरीद के जो 3 दिन होते हैं उसको शुमार कर कर उसमें चौथा दिन भी शामिल किया। चौथा दिन बकरीद का नहीं होता, अय्याम तशरीक का ज़रूर होता है, इसलिए उसको यहाँ पर जिक्र कर दिया। 2 मखसूस मकामात कौन से? बैतुल्लाह है और सफ़ा व मरवा, ये 2 अलग अलग जगह हैं। आपको मालूम होगा कि आज तो वसत की वजह से बैतुल्लाह की जो मस्जिद है यानी मस्जिद हराम वो बहुत वसी होते होते सफ़ा व मरवा भी उसके अंदर शामिल हो गए हैं, मगर असलन सफ़ा व मरवा मस्जिद का हिस्सा नहीं है। असलन सफ़ा व मरवा मस्जिद का हिस्सा नहीं है। चुनाचे तवाफ़ के लिए तो शर्त है वज़ू, हालत वज़ू में तवाफ़ किया जा सकता है। अगर वज़ू टूट गया तो जाकर अपने यहाँ वज़ू करेंगे फिर वापस आएंगे। मगर सफ़ा व मरवा की सही करने के लिए अच्छा तो यह है कि बावज़ू होना चाहिए, मगर बावज़ू कोई शख्स ना हो तब भी वहाँ पर वो सही कर सकता है, इसलिए कि हिस्सा मस्जिद नहीं है, तो इसलिए इनको 2 मकामात शुमार किया गया अलग अलग। बैतुल्लाह और सफ़ा व मरवा ये 2 पहाड़ हैं जिनके माबैन सही की जाती है। 4 मखसूस अमाल हैं। एक अमल है एहराम, 2 अमाल दरमियान में है तवाफ़ व सही, और एक अमल आखिर पे है वो है हलक। आप यूँ कह सकते हैं कि हाथ की 5 उंगलियों में सारी चीज़ें आ जाती हैं। एहराम के से पहले नियत है ना, या नियत एहराम के साथ है, फिर उसके बाद एहराम का बांधना और उसकी पाबंदियों का आगाज़। 2 काम हैं जो कि मस्जिद हराम और उसके साथ मुत्तसिल इमारत यानी सफ़ा व मरवा में किए जाते हैं, और एक काम है जो इख्तिताम पर होता है, हलक, मस्जिद से बाहर निकल कर उम्रा पूरा हो जाता है। हाथ की 5 उंगलियों पर 5 काम मुकम्मल किए जाए तो उम्रा पूरा हो जाता है। इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं, और ये बुनियादी काम यही है, बाकी सब इसकी तफसील है। कहीं मुस्तहब्बात का बयान है। मुस्तहब का मतलब क्या होता है कि कर लें तो बहुत अच्छी बात है, सवाब बढ़ जाता है, न करें तो कोई गुनाह नहीं है। सुन्नत का मतलब क्या होता है कि इसका एहतमाम करने से सवाब बढ़ता है। अगर उज़र हो गया तो छोड़ दीजिए, कोई उज़र है, कोई परेशानी है, मशक्क़त आ गई है, वक्त दस्तियाब नहीं है तो छोड़ दीजिए, गुनाह नहीं होगा। बिला उज़र छोड़ेंगे तो गुनाह हो जाता है या सवाब कम हो जाता है। वाजिब का मतलब यह है कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता, अगर छूट गया तो इसकी तलाफ़ी दम देकर हो सकती है। दम देने से मुराद क्या है वो भी बात आगे आ जाएगी। और रुकन का मतलब ये है कि अगर ये छूट गया तो अमल होगा ही नहीं, और दम देने से भी तलाफ़ी नहीं होगी, दम देने से भी उसकी तजबीर नहीं होगी, उस नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता, उस अमल का इआदा करना होगा, सरे नौ करेंगे, उसे क़ज़ा किया जाएगा। ये हो गए अहकाम के मरातिब। सबसे आला शय क्या है? रुकन। उसके बाद क्या है? वाजिब। और रुकन जो होता है वो फ़र्ज़ होता है। वाजिब है, वाजिब के बाद सुन्नत है, सुन्नत के बाद मुस्तहब है। इस दर्जात में चीज़ें तकसीम हो जाएंगी, वो आगे आती रहेंगी आपके सामने इंशाअल्लाह। यहाँ तस्वीरी सूरत में भी इसे दिखा दिया गया कि पहले एहराम है, तो एहराम 2 चादरों के बांधने नियत के साथ बांध लेने का नाम है, जिसके बाद कुछ पाबंदियों का आगाज़ होता है, बात आगे आती है। फिर तवाफ़ है जो काबतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाने को कहते हैं। सही है जो कि सफ़ा व मरवा के माबैन चक्कर लगाने को कहते हैं। हलक का मतलब है सर के बालों को मुंडवा देना। कसर का मतलब है सर के बालों को तरशवा लेना। गोया उम्रा 4 चीज़ों को कहते हैं, अव्वल व आखिर एहराम व हलक, और बीच में तवाफ़ सही। बहुत आसान हो गया, क्या ख्याल है? याद रखने वाली चीज़ें हमेशा याद रहेंगी इंशाअल्लाह। अब इसके तरीके को बयान किया जा रहा है। अफ़ाल उम्रा एक नज़र में सबसे पहले एहराम है, फिर उसके बाद तवाफ़ है, फिर सही है, फिर हलक या कसर है। हर एक की तफसील आती है। एहराम का मतलब क्या है? मर्दों का औरतों का एहराम, उसमें फ़र्क है। मर्द बग़ैर सिली हुई चादरें पहन लेंगे, बग़ैर सिली हुई 2 चादरें। असल में ये इबादत बकिया इबादतों में मुनफरिद है कि इसमें एक तरह की कहिए दरवेशी और बेहाली और आशिकाना कैफियत पाई जाती है, और एक तरह से हमें आखिरत के सफ़र को याद कराने का ज़रिया है। जिस तरह से इंसान जब कब्र में जाएगा तो क्या होगा, 2 चादरें हैं उसकी कफन की, वो पहन ली जाती हैं, पहना दी जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 चादरें भी सिली हुई, बग़ैर सिली हुई। सिली हुई ना होने से मुराद क्या है कि जिस्म की हैयत पर न सिली हो। जैसे ये आस्तीन है ना, ये जिस्म की हैयत पर है, हाथ की तरतीब पर है, पैर है पाइंचा सिया जाता है, इस तरह सीना जायज़ नहीं एहराम की चादरों को। हाँ अलबत्ता वो अपनी ज़ात में तो सिली हुई होती है, कोना सिला हुआ होता है, उससे कोई हर्ज वाक़ नहीं होता, जिस्म की हैयत पर ना हो। इसी तरह से एहराम की शराइत में से एक ये भी है कि मर्द के लिए कि उसका सर खुला रहे, सर ढांका हुआ ना हो। बाज़ अहकामात आम हालात में दूसरे हैं, यहाँ मुख्तलिफ हो जाते हैं। आप आम हालात में सर ढाँक कर रहेंगे तो सुन्नत का इत्तिबा है, नंगे सर रहेंगे तो खिलाफ सुन्नत हो गया। मगर हालत एहराम में सर ढाँकने से दम वाजिब हो जाएगा एक ख़ास मकदार तक, एक ख़ास दौरानिए तक। अच्छा, ख़वातीन का एहराम क्या है? वही कपड़े हैं जो वो पहना करती हैं, उनके लिए सर खोलना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से और ये समझना कि हालत एहराम में चेहरा खोलना वाजिब हो जाता है, गलत बात है। चेहरे का पर्दा वाजिब है हालत एहराम में भी और बग़ैर एहराम में भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चेहरे से कपड़े का टच होना मुस्तकिल,
نقاب کی چادر کا، نقاب کے کپڑے کا مستقل چہرے سے ٹچ ہوتا رہنا یہ درست نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا دور کر کر پہننے کے لیے آج کل یہ صورت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یا تصویر میں، جیسے پی کیپ کہتے ہیں، ایک ٹوپی سی ہوتی ہے، اس کے آگے چھجا نکلا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے کپڑا ڈال لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ چہرے سے کپڑا ٹچ نہیں کرتا اور چہرے کا پردہ بھی ہو جاتا ہے، اور جو حج کی پابندی ہے، احرام کی پابندی ہے، وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے پیر میں جو چپل پہنی جاتی ہے اس میں بھی جوتا پہننا یا کوئی بھی ایسی چپل پہننا جس سے ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے جائز نہیں۔ اب اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے بعض شواف حضرات جو عالم عرب کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی چپلیں پہنتے ہیں جس سے ہڈی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ اختلاف اس میں یہ ہے کہ کون سی ہڈی کھلی رہے۔ تو ہمارے ہاں جو بر صغیر پاک و ہند میں احناف ہے، فقہ حنفی کے نزدیک یہ بات ہے کہ دونوں ہڈیاں کھلی ہونی چاہیے، ایک وہ جس کو ٹخنا کہتے ہیں ہم، یہ کھلی رہنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو تلوے کے اوپر والی ہڈی ہے، پیر کے اوپر جو ابھری ہوئی ہڈی، یہ بھی کھلی ہونی چاہیے۔ تو ابھری ہوئی ہڈی اور ٹخنا، ان دونوں ہڈیوں کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ اب کوئی بھی ایسی چیز پہن لی جائے، چاہے وہ کوئی سینڈل ہو، چاہے وہ کوئی 2 پٹی کی ہوائی چپل ہو، یا کسی اور طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو جس میں یہ 2 ہڈیاں کھلی رہیں، تو پھر درست ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ عام طور پر سہولت اس میں رہتی ہے کہ اس طرح کی 2 پٹی کی چپل پہن لی جائے، مردوں کے پاؤں کی اوپر کی ہڈی کھلی ہوئی ہو، عورتوں کے لیے صرف چہرے پر کپڑا نہ لگنے دینا ضروری ہے، باقی وہ اپنا کپڑا بھی ویسے ہی پہنیں گی جو شلوار قمیض پہنتی ہیں، اوپر سے حجاب و نقاب جو کرتی ہیں وہ بھی ایسے ہی کریں گی، صرف فرق کیا ہوگا کہ چہرے سے دور رکھیں گی کپڑے کو۔ احرام کے اندر نیت بھی داخل ہے، نیت فرض ہے، یعنی اس کا کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے اعمال نہیں ہوتے، اور نیت کا اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ نیت داخل عمل نہیں ہوتی، نیت خارج عمل ہوتی ہے۔ تو نماز سے پہلے جیسے آپ نیت کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یا 3 رکعت واجب پڑھ رہا ہوں، اسی طرح سے عمرے سے اور حج سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور پہلے سے مراد کیا ہے کہ میقات سے پہلے میقات کیا ہے اس کی تفصیل بھی آیا چاہتی ہے انشاءاللہ۔ تو جب آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو جیسے ہی جہاز میں سوار ہو جائیں، چادریں آپ پہلے سے پہن لیں، گھر سے جو ہے آپ غسل کر 2 رکعت نفل پڑھ کر چادریں پہن کر چلی جائیں، اور پھر اس کے بعد نیت نہ کریں یہاں تک کہ آپ کا جہاز ہوا میں بلند ہو جائے اور 10-15 منٹ جہاز چل چکا، اس کے بعد آپ نیت کر لیں، تو پھر وہاں سے پابندی احرام کی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ احتیاط کیوں تلقین کرتے ہیں علماء؟ اس لیے کہ بعض اوقات فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، تو اب اگر کوئی نیت کر جائے گا تو جتنی دیر ایئرپورٹ پہ 1 دن یا 2 دن بھی اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو اس کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ تو جب جہاز بلند ہو گیا، اب یقینی ہو گیا کہ آپ سفر کر رہے ہیں۔ اچھا، زیادہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سال ہمارے ایک ساتھی وہ آ رہے تھے برطانیہ سے، اور ہوا یہ کہ راستے میں سو گئے، وہ ان کی والدہ، دونوں جہاز میں بیٹھتی سو گئے، اب نیت کرنا بھول گئے اور میقات گزر گیا۔ تو جہاز میں لوگ چونکہ سو جاتے ہیں اور تھکے ہارے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ کی بہت سی مشقتیں ہوتی ہیں، تو چاہیے کہ بیٹھنے کے بعد جیسی کچھ دیر جب تک آپ کو پتہ ہے میں جاگ سکتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد پھر نیت کر لینی چاہیے، اور زیادہ تاخیر اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو الفاظ یہ پڑھے، اور کیسے نیت کا آغاز ہوتا ہے، الفاظ یوں ادا کیے جاتے ہیں، اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ میں آپ کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور اسے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے۔ لبیک عمرتن اللہم یسر حالی وتقبلھا منی، اے اللہ میرے لیے اس عمرے کو آسان کر دیجیے اور مجھ سے قبول فرما لیجیے۔ اور پھر تلبیہ کے الفاظ پڑھتے ہیں تو یہ نیت مکمل ہو جائے۔ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کا مطلب ہے کوئی آپ کو پکارے تو آپ اس کا جواب دیں۔ اللہ نے بلایا ہے نا، آواز دی ہے اس بات کی، اور حدیث قرآن حکیم میں بات آئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے مابین اعلان عام کر دیجیے حج کا۔ وہ آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے، اور ایسے علاقوں سے جہاں چھوٹی کھائی ہوگی وہاں سے گزر کر بھی آئیں گے، یہاں تک کہ اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار، یعنی دور دراز سے سفر کر آئیں گے۔ تو اللہ نے بلایا حج پر، ہم چلے گئے، ہم نے کہا اللہ میں حاضر ہوں، یہ ہے لبیک، میں حاضر ہوں، اسے کہتے تلبیہ۔ تو الفاظ کیا؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد، بے شک تمام تعریف، والنعمت، تمام نعمتیں، لکا، آپ ہی کی طرف سے ہیں، والملک، اور اے اللہ بادشاہی آپ ہی کو سزاوار ہے، آپ ہی کے لائق ہے، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ الفاظ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ حج وہ اچھا ہے جو اس طرح کا ہو جس میں بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جا رہا ہو، بلند
بلند آواز سے آنے والے قافلے زور زور سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں. اور صحابہ اکرام کا یہ معمول نقل ہوا کہ عام حالات میں اللہ کے ذکر میں آواز کا بلند کرنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، مگر اس موقع پر یعنی جب تلبیہ پڑھنا ہوتا تھا حج یا عمرے کا تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھا کرتے تھے. اور دوسرا اس کو فرمایا کہ وہ حج کہ جس میں انسان غبار آلود ہے، یعنی مشقتیں اٹھا کر آیا ہے اور اس کے بعد ادا کر رہا ہے تو اجر بڑھ جاتا ہے. احرام کے بعد مسلسل تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. اچھا ابھی تلبیہ شروع تو ہو گیا، پڑھتے رہیں گے، جہاز میں ہی پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، وہاں اترے جدہ میں وہاں بھی پڑھیں گے، آپ اپنے ہوٹل گئے سامان رکھنے تب بھی پڑھتے رہیں گے. اور بعض علماء نے لکھا کہ ہر ایک حال سے دوسرے حال میں جاتے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہیں پھر پڑھ لیں، کھڑے ہوئے پھر پڑھ لیں، پھر بس سے اترے پھر پڑھ لیں، بس میں سوار ہوئے پھر پڑھ لیں، مسلسل پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. ذکر کی فضیلت ہے یہاں تک کہ آپ کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑ جائے پھر تلبیہ نہیں ہے. عمرے کے سفر میں تلبیہ جو پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کا اختتام ہوگا جیسے ہی کعبۃ اللہ کو آپ دیکھ لیں گے. بعض دوست کرتے کیا ہے کہ طواف کر رہے ہیں اس دوران بھی تلبیہ پڑھے، نہیں، تلبیہ رک گیا، ختم ہو گیا. کیسے ختم ہوا؟ جیسے ہی آپ کی نظر پہلی پڑ گئی کعبۃ اللہ. عمرے کا تلبیہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے. حج کا تلبیہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ رمی کرتے ہیں، اس کے بعد تلبیہ نہیں ہے، تلبیہ ختم. تو کہا کہ دوسری چیز احرام کے ساتھ تلبیہ کا آغاز ہو گیا. ممنوعات احرام، احرام نام ہی ایک کہ کچھ پابندیاں اپنے اوپر آپ نے لازم کر لی. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننا، ناخن نہیں تراشنے، ناخن اس دوران نہیں تراشے جائیں گے، نہ ہاتھ سے توڑ سکتے ہیں، نہ منہ سے کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کٹر سے کاٹ سکتے ہیں، اس سے بچنا ہوگا. اگر ایسا ہو گیا تو دم لازم آ سکتا ہے. مرد کے لیے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی کو چھپانا یہ بھی جائز نہیں، خوشبو لگانا بھی جائز نہیں. ہاں احرام کی نیت کرنے سے پہلے اعضائے وضو پہ خوشبو لگا لیں جائز ہے، کپڑے پر خوشبو لگا لیں جائز ہے، مگر نیت کر لینے کے بعد، کپڑے پہن کر نیت کر لینے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح خواتین کے لیے چہرے پر کپڑا ایسا ڈھانکنا کہ چہرے سے ٹچ ہوتا رہے جائز نہیں ہے. بال کاٹنا بھی جائز نہیں، اس دوران بال تراشنا بھی جسم کے کسی حصے سے جائز نہیں. تو جسم کے غیر ضروری بال احرام باندھنے سے پہلے کاٹ لیے جائیں، صاف کر لیے جائیں. اچھا احرام کے بعد کیا کریں گے؟ یہ قبولیت کا وقت شروع ہو گیا. جو مواقع جہاں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ آپ جیسے ہی احرام باندھتے ہیں تو آپ اللہ کے یہاں مقبول ہیں. اب دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، تو جتنی کثرت سے دعا کریں گے اس دوران فائدہ ہوگا. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ بھی انتہائی قبولیت کا موقع ہے. تو چاہیے کہ جب آپ مین دروازے سے داخل ہوں تو اس وقت نظریں نیچی کر کر جھکا کر چلیں، یہاں تک کہ فجاعتاً یک بارگی آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے، اور جیسے ہی پڑے اس موقع پہ دعا کریں. جو آپ کو مطلوب ہے دعا وہ کریں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں. علماء نے تلقین کیا کہ اس بات کی تلقین کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ پڑھنا زیادہ اچھا ہے. وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ اس میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہو گئیں، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اس میں شامل ہو گئیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اب دوسرا کام شروع ہو گیا. 4 انگلیاں تھیں، 4 باتیں تھیں، ان میں سے پہلا کام کیا ہوا؟ احرام پورا ہو چکا. اب دوسرا کام شروع ہو گیا، وہ ہے طواف. طواف کسے کہتے ہیں؟ طواف کا مطلب ہے 7 چکر لگانا کعبۃ اللہ کے گرد. تو ایک چکر کو طواف نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم نے ایک طواف کر لیا اب دوسرا طواف نہیں. 7 چکر کو کہتے ہیں شوط. ایک چکر کو شوط کہا جاتا ہے. 7 اشواط یعنی 7 چکر، یہ مل کر ایک طواف بنتا ہے. طواف اپنی جگہ خود ایک نیک عمل ہے. جیسے نفلی نماز آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، ایسے ہی کعبۃ اللہ میں مسجد حرام میں خاص عمل یہ ہے کہ طواف کیا جائے. اس کے لیے احرام کا ہونا بھی شرط نہیں ہوتا. آپ سادے کپڑوں میں نفلی طواف کثرت سے کر سکتے. 7 چکر لگا لیں، طواف ہو گیا. 2 رکعت اس کے بعد واجب طواف ہے وہ ادا کر لیں مقام ابراہیم کے پیچھے، وہاں کی نفلی عبادت ہے. جتنے دن مقیم ہو کثرت سے کریں. مگر عمرے کا طواف اس کا خاص حکم ہے. اسی طرح حج کا طواف اس کا خاص حکم ہے. اس کی قسمیں ہوا کرتی ہیں. عمرے کا طواف جیسے کہ عمرہ اپنی جگہ سنت موقدہ ہے، مگر جب نیت کر لیتے ہیں تو اب یہ سارے کام واجب ہو جاتے ہیں، تو اب جا کے اس کو انجام دیا جائے گا. تو کہا کہ حجر اسود سے کچھ پہلے دونوں ہاتھ نماز کی طرح اٹھا کر، یہ استعلام ہے نا، اس طرح سے جس طرح ہم استقبال کرتے ہیں نماز میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے قبلے کے جانب ہاتھ ایسے سیدھے کر کر کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی کیا جائے گا. اور اللہم ایمانم بک و تصدیقم بکتابک، اللہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، وفاءم بعہدک، اور آپ کے عہد کو پورا کرتے ہوئے، واتباع لسنت نبیک، اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے میں یہ کام کرتا ہوں، یعنی طواف شروع کرتا ہوں. لا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جیسے نماز کے لیے اللہ اکبر کرتے ہیں، ایسے ہی ہر چکر سے پہلے، 7 چکروں میں ہر چکر سے پہلے اس طرح سے اللہ اکبر کہا جاتا.
اس کے بعد یہ استقبال کی دعا یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. نیت تو استقبال ہو گیا, نیت آپ نے کی اس میں, اور طواف. اب یہاں پہ جو ایک اشارہ بنا ہوا ہے دیکھ لیجئے, یہ جو بدایت طواف لکھا ہوا ہے, طواف سٹارٹ لکھا ہوا ہے, شروع طواف, یہ وہاں نشان بنا ہوا. کعبۃ اللہ میں جب آپ داخل ہوں گے اس طرح سے آپ کے بائیں جانب کعبۃ اللہ کی عمارت ہے, چکور عمارت کعبۃ اللہ آپ کے بائیں جانب ہوگا, اور طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو دیکھا نہیں جاتا, آگے دیکھیں گے, سامنے دیکھیں گے. ہاں عام طور پر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد حرام میں تو کعبۃ اللہ کو دیکھنا نیکی ہے, مگر دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا نیکی نہیں ہے بلکہ سنت نہیں ہے. آپ کے بائیں جانب کعبۃ اللہ ہوگا, آپ کے دائیں جانب آپ کو نظر آئے گا کہ سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے طواف, آغاز وہاں سے ہوگا. اور بائیں جانب اس موقع پہ جب دائیں جانب آپ کے سبز لائٹ آ جائے گی تو بائیں جانب آپ کے دیکھیں گے تو یہ حجر اسود آپ کو نظر آئے گا. اور اصلاً تو یہ تھا کہ اس کا استلام کرتے پھر آگے بڑھتے, مگر چونکہ کافی دور ہے تو نبی, اور لوگ بہت سے ہوتے ہیں, رش ہوتا ہے, وہاں جانا مشکل ہو جاتا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی چھڑی مبارک کو لگا کر اسے چوم لیا, اسی طرح سے ہاتھوں کا اشارہ کیا اور اسے چوم لیا. یہ بھی اس طرح سے بھی استلام ہو سکتا ہے, آگے تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسی تفصیلات ہیں نا, ان میں سے کوئی شے واجب نہیں, یہ دعا آپ کو یاد نہیں کوئی مسئلہ نہیں, بس اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں, طواف درست ہے. اسی طرح سے یہ جو دیگر تفصیلات ہیں ان میں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کون سا کام فرض و واجب ہے. یہ نقطے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کرتے کیا ہے کہ سمجھتے ہیں حجر اسود کو چومنا واجب ہے اور اس کے لیے زور لگاتے ہیں, مجمع میں داخل ہوتے ہیں. نہیں بھائی, کوئی واجب نہیں, اور اس سے آپ کے عمرے پر حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اس تک نہ پہنچ سکے. ہاں کسی خاتون نامحرم کے ساتھ جسم کا مس ہونا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. کسی مسلمان کو اذیت دینا, دھکا دینا, یہ ناجائز اور حرام ہے. تو ایک ایسا کام جو فرض و واجب بھی نہیں تھا اس کے لیے آپ ایک حرام کا ارتکاب کریں, یہ جائز نہیں ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. تو اس بھیڑ میں داخل ہونا اگر مشقت کا باعث ہے, یا یہ کہ وہاں پر خواتین سے جسم کا مس ہونا لازم آتا ہے, یا خاتون کا مردوں سے مس ہونا لازم آتا ہے, تو پھر جانا جائز نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, آپ کو انشاءاللہ پورا اجر مل جائے گا. دور سے اشارہ کریں اور ہاتھوں کو چوم لیں. استعلام کی دعا یہاں پر لکھ دی گئی کہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد اللہ والسلام علی رسول اللہ. اب طواف کا آغاز ہو جاتا ہے اس طرح سے, یعنی اینٹی کلاک وائز چکر لگاتے ہیں. ایک ہے کلاک وائز اس طرح سے, ایک ہے اینٹی کلاک وائز, الٹے جس طرح گھڑی چلتی ہے اس کے برعکس گھومنا, یہ طواف ہے. اور شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے, وہ جو سبز روشنی ہے, اور واپس آ کر بھی وہیں پر مکمل ہوتا ہے. اس طرح سے 7 چکر جب مکمل کرتے ہیں تو ایک طواف پورا ہو جاتا ہے. حجر اسود کی طرف ہر چکر کے اختتام پر آپ ہاتھ یوں سامنے کریں گے, حجر اسود آپ کے سامنے, اور یہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے. اس طرح سے دیکھیے, واضح. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے. حجر اسود آپ کے سامنے, یہ مقام ابراہیم ہے, اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اور ہر ایک چکر کو ہم شوط کہتے ہیں. اس طرح سے سارے چکر مکمل ہو جائیں گے, 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا. کعبۃ اللہ کے مختلف کونوں کے نام ہیں اپنی جگہ. یہ ایک ٹکڑا ہے جو کہ دیوار سے بنی ہوئی آدھی, اس کو حتیم کہتے ہیں. پہلے کعبۃ اللہ کا حصہ تھا, بعد میں جب تعمیر کی گئی تو باہر رہ گیا, اس کو حتیم کہتے ہیں. موقع مل جائے تو اس کے اندر نفل نمازیں ادا کر لیں, اور اگر موقع نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. وہی بھیڑ سے بچنا اور کسی ناجائز کا ارتکاب کرنا, اس سے بچنا ضروری ہے. اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں. اچھا, جب آپ نے طواف مکمل کر لیا تو پھر کچھ کرنے کے کام ہیں. ہر چکر کے خاتمے پر حجر اسود کا استلام کریں. یوں 8 استلام ہوں گے, یعنی ایک آغاز میں ہوا اور ایک ہر چکر کا اختتام تھا, تو 7 چکروں میں 8 استلام ہو گئے. پھر ملتزم سے چمٹی. ملتزم اس جگہ کا نام ہے جو وہاں پر کعبۃ اللہ کا ایک کونا اور بیت اللہ کے دروازے کے قریب, اس سے اپنے سینے کو لگانا یہ پسندیدہ عمل ہے, سنت عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, اور پھر دعائیں فرماتے تھے. مگر آج معاملہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں پر اور اس کے پردے پر کثرت سے عطر لگایا جاتا ہے, اور حالت احرام میں عطر اگر لگ جائے تو دم لازم آ جائے گا. اس لیے جب آپ حالت احرام میں تب یہ کام نہ کریں, دور سے کھڑے ہو کے دعائیں کر لیں. اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کی دیوار سے یا وہاں جو اور دیگر چیزیں ان سے مس نہ کریں, ہاتھ بھی نہ لگائیں. اسی طرح سے جو مقام ابراہیم ہے اس پر بھی عطر لگا ہوتا ہے, اور دیواروں پر بھی جو پلرز ہیں ان پر بھی عطر لگا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بچائیں اس چیز سے, تاکہ کسی بھی جگہ سے ٹچ ہونے سے بچائیں, تاکہ آپ کا احرام خراب نہ ہو. جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اب ملتزم کے سے پیچھے آ کر آپ کا جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے, یعنی یہ دیکھ لیجئے مقام ابراہیم یہ بنا ہوا,
اس طرح سے ایک سنہرے رنگ کی جالی ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیر رکھتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو پتھر اوپر ہو جاتا تھا، آپ تعمیر فرماتے تھے، تو وہ یادگار کے طور پر یہاں موجود ہے۔ اس کے پیچھے کی طرف آ کر قرآن حکیم میں اس کا ذکر بھی آیا، اور اس جانب سے رخ کر امامت کروائی جائے، اس کا تذکرہ بھی آیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کے پیچھے ساری جگہ، یہاں پر آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں پیچھے، یعنی اس طرح مقام ابراہیم سے پیچھے یوں پھیلتے جائے جہاں تک مسجد حرام، اور اگر یہاں جگہ نہیں ملے تو آگے اس طرف بھی، اس طرف بھی، کہیں بھی پڑھی جا سکتی۔ یہ 2 رکعتیں جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ واجب ہیں۔ بعض کتابوں میں صحون بعض حضرات نے اس کو نفل لکھ دیا ہے کہ طواف کے نفل ادا کر لیں، نفل نہیں ہے، یہ واجب ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی شخص نہ پڑھ سکے تو اور مسجد حرام سے باہر چلا گیا تو اس کے ذمہ یہ واجب رہیں گے، پھر بعد میں جب واپس آئے گا پھر پڑھے گا، حتیٰ کہ کوئی اپنے ملک کو بھی آ گیا تو جب واپس جائے گا کبھی بیت اللہ تو وہاں جا کر یہ 2 رکعتیں ادا کرے گا، اس کے ذمہ واجب رہیں گے، یہ وہیں ادا ہوتی ہے، باہر ادا نہیں ہوتی۔ تو جتنی بھی مسجد ہے، حدود مسجد ہیں، ان میں کہیں پر بھی آپ یہ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں، بلا عذر صحن میں جا کر نہ پڑھیں، اندر ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ سب سے اچھا یہ ہے کہ جہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے، جہاں چلنے والوں کا دائرہ مکمل ہوا، اس سے پیچھے ہی جہاں جگہ مل جائے مقام ابراہیم کے پیچھے، وہاں کھڑے ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ پھر ایک نظر ڈال لیجیے، بات مکمل ہونے کو ہے ماشاءاللہ، اپنی جگہ عمرے کی مختصر احکام آپ کے سامنے آ گئے کہ شروع میں استقبال ہے اور استعلام ہے۔ استقبال کیا تھا؟ ہاتھ اٹھا کر کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور دعا پڑھ لی، جیسے نماز سے پہلے آپ قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد استعلام کیا تھا؟ حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں کو سامنے کیا، دعا پڑھ لی اور ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو چوم لیا، استقبال و استعلام۔ درمیان میں رمل و استباع ہے، یہ 2 اور چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمل و استباع، رمل کا مطلب ہے کندھے اچکا کر اور پیروں میں جو آگے پنجوں والا حصہ ہے اس پر زور دے کر چلنا۔ واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، اس موقع پر حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ تم جو ہے وہ خوب مضبوط نظر آؤ لوگوں کو، یعنی کفار مکہ کو ان کے اوپر دہشت اور رعب بیٹھ جائے، اس لیے حکم دیا تھا کہ کندھے اچکا کر چلو، جس طرح سے فوج کی پریڈ ہوتی ہے اور فوجی جس طرح سے پریڈ کرتے ہوئے چلتے ہیں، اس طرح سے چلنے کا حکم دیا گیا، تو وہ سنت قرار پائی۔ اب یہ ہے کہ مرد حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ اس میں اس اہتمام یہ کریں گے کہ جب طواف کر رہے ہیں اس موقع پر کندھے اچکا کر چلیں گے، ذرا اچھل کر، جس طرح سے کندھے اوپر کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے پیر پر ایڑیوں پر زور ڈالنے کے بجائے آگے پنجوں پر زور ڈال کر چلیں گے۔ استباع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے احرام کی چادریں لپیٹتے ہیں، اپنے دونوں کندھوں کو چھپا کر رکھیں، لپیٹ کر رکھیں اور مستور رکھیں۔ ہاں، جب آپ صحن حرم میں داخل ہوں، مطاف میں داخل ہوں، تو اس وقت اس موقع پر اپنا دایاں ہاتھ کھول لیں، یعنی چادر کو کندھے کے اوپر سے لانے کے بجائے بغل کے اندر سے لا کر باندھ لیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دایاں مونڈا کھل جائے گا، اس کو ننگا کر لینا، اس کو کھول لینا، یہ اس موقع کی سنت ہے۔ یہ استباع اس موقع پر کیا جاتا ہے، اس طواف میں کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد صحیح بھی ہو، اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے، جیسے نفلی طواف ہے، اس میں نہ احرام کی شرط ہے، نہ رمل کی شرط ہے، نہ اس میں استباع یعنی کندھا کھولنا کوئی عمل ہے، بلکہ صرف وہ طواف کہ جس کے بعد صحیح ہوتی ہے، جیسے حج میں بھی ہوا کرتا ہے، اور جیسے حج کا طواف زیارہ ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ حج کی صحیح کرتے ہیں تو اس موقع پر بھی یہ کام کیا جائے گا، مگر اور اسی طرح سے عمرے میں بھی کیا جائے گا۔ اس کے درمیان جتنے نفلی طواف آپ کریں اس میں یہ عمل نہیں ہے کہ آپ نے نہ تو کندھے اچکانے ہیں اور نہ دایاں مونڈا کھولنا ہے۔ آخر میں ملتزم کی سیدھ میں دعا کریں، مقام ابراہیم کی سیدھ میں 2 رکعت واجب طواف ادا کریں، اور پھر آب زمزم کا پانی وہ پئیں اور اس موقع پہ دعائیں کریں، یہ بھی قبولیت، خوب پئیں، کثرت سے پئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ زمزم پیتے بھی تھے اور تھوڑا سا بچا کر اسے اپنے سر کے اوپر ڈال لیتے تھے، اس موقع پر یہ عمل کرنا بھی انشاءاللہ سنت ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے تفصیل آ گئی، حجر اسود سے شروع دہرا لیتے ہیں۔ طواف میں وضو واجب ہے، یعنی حالت وضو میں طواف کریں گے۔ اگر کسی کا وضو خطا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، اب حاجت ہے وضو کرنے کی، تو دیکھا جائے گا کہ اگر تو آپ نے طواف شروع کیا اور ابتدائی 3 چکر کیے تھے اور 3 چکروں کے درمیان وضو ٹوٹ گیا، تو آپ مسجد حرام سے باہر جائیں گے، وضو کر واپس آئیں گے اور اثر نو شروع کریں گے۔ مگر اگر آپ نے 4تھا چکر بھی لگا لیا تھا، 7 میں سے اکثر عدد 4 ہے، اکثر پورا کر لیا، یعنی 4 عدد چکر پورے کر چکے تھے، تو آپ کا طواف وہیں پر موجود ہے، اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، وضو ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائیے وضو کر کے واپس آئیے، 4تھے کے بعد سے 5واں شروع کر دیجیے، مگر 4 سے کم پر اثر نو کرنا پڑے گا۔ واضح ہے؟
ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر نماز کا وقت درمیان میں آ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. ایک چکر بھی لگایا تھا آپ نے کوئی بات نہیں, جہاں آپ نے نماز کا وقت ہوا وہیں نماز ادا کر لیں چکر لگاتے ہوئے, اور پھر وہیں سے نماز کے بعد آگے شروع کر دیں. پہلے چکر میں بھی نماز کے وقت پہ رک سکتے ہیں, دوسرے میں بھی, تیسرے درمیان میں پانی پینے کے لیے بھی رک سکتے ہیں, اور کسی استراحت کے لیے کچھ آرام کرنا ہے, تھک گئے ہیں, کوئی مشقت ہے, کوئی بات ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جائے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے طواف منقطع نہیں ہوتا. طواف منقطع ہوتا ہے مسجد حرام سے باہر جانے سے, اور وضو ٹوٹ گیا اس سے منقطع ہوگا. اب اس کے بعد یا کوئی نعوذ باللہ ناپاکی ہو گئی تو اس کی صفائی کرنی ہے, اس کے لیے انسان چلا گیا تو اس کی وجہ سے منقطع ہوتا ہے. تو اگر 4 سے کم ہوئے ہیں تو اثر 9, 4 سے 4 ہو گئے تو اس کے بعد آگے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ گنتی پوری رہے گی. اس کے بعد جناب شروع میں استقبال و استلام, درمیان میں رمل و استباع, یہ 4 اصطلاحات مزید آ گئی. آسان ہے, مشکل نہیں ہے. استقبال کعبے کی طرف رخ کر آغاز کرنا. استلام حجر اسود کی طرف ہاتھوں کو بڑھانا اور چوم لینا. استباع دایاں کندھا اپنا کھول لینا. رمل کندھے اچکاتے ہوئے چلنا. 4 اصطلاحات مزید آ گئیں. ان میں سے یہ چاروں کام اپنی جگہ جو ذکر کیے گئے, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو واجب ہو. چھوٹ گیا تو طواف نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے. یہ کر لینے کا اہتمام اچھا ہے, سنت ہے, مگر چھوٹ گیا تب بھی اپنی جگہ طواف درست ہے. آخر میں ملتزم کی سیٹ میں دعا, مقام ابراہیم کی سیٹ میں 2 رکعت اور آب زمزم. ان میں سے عرض کر دیا گیا تھا کہ 2 رکعت واجب ہیں. ہر طواف میں 1 استقبال اور 8 استلام لازم آتے ہیں. حجر اسود پر جا کر یہ طواف ختم ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا. اب کچھ وہاں کی چیزوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے. ملتزم جسے ہم کہتے ہیں, ملتزم وہ آدمی جو جا کر اپنا سینہ چمٹاتا ہے, التزام کرنے والا. ملتزم وہ جگہ جس سے سینے کو چمٹایا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ حجر اسود کا کور ہے. کرسر نظر آ رہا ہے وہاں پہ, یہاں سے کرسر نظر آ رہا ہے جی, صحیح. یہ دیکھیے, یہ حجر اسود کا کور ہے اور یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے. کعبۃ اللہ کے دروازے سے حجر اسود تک کے درمیان یہ علاقہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں ملتزم. اس سے چمٹنے کو التزام کہتے ہیں, چمٹنے والے کو ملتزم کہتے ہیں. یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے, مگر اگر عطر لگا ہوا ہے تو آپ چمٹیں گے نہیں, دور سے دعا کر لیں گے. ورنہ عام سادے کپڑوں میں ہیں اور حالت احرام میں نہیں ہے تو جا کر اس سے اپنے سینے کو چمٹانا یہ سنت ہے. یہ مقام ابراہیم ہے, یہ جو سنہری جالی بنی ہوئی ہے اس کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے. آب زمزم کے اس طرح کے آپ کو وہاں پر کولر نظر آئیں گے. طواف کے بعد کے 3 ضمنی کام آ گئے. اب آ جائیے اگلا عمل, اور یہ کون سا عمل ہے 4 اعمال میں سے؟ جی کون سا ہے؟ تیسرا ہے. پہلا احرام تھا, دوسرا طواف تھا, تیسرا سعی اور چوتھا حلق. تو تیسرے عمل پر ہم آ چکے ہیں. افعال عمرہ ایک نظر میں تیسرے عمل کو ہم نے دیکھا سعی. سعی کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ کی مسجد ہے جس کو المسجد الحرام کہتے ہیں. اس پوری مسجد کو المسجد الحرام کہتے ہیں. اس میں سے یہ وہ ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں, کعبہ مشرفہ. اور اس کے بعد یہ جو عمارت ہے نا, یہ خارج مسجد ہے. خارج مسجد یعنی حدود مسجد سے باہر ہے. اور اس جگہ پر یہاں ایک پہاڑی تھی جس کا نام مروہ تھا, اور یہاں ایک پہاڑی تھی جس کا نام صفا تھا. اس زمانے میں بڑی بڑی ہوتی تھی, اب چھوٹی ہو گئی. لوگوں نے وہاں سے تبرکاً پتھر اور مٹی اٹھاتے اسے چھوٹا کر دیا. تو اب حکومت نے کیا کیا, اس کے اوپر سیسا لگا دیا ہے اور وہ نیچے موجود ہے. اس کے اوپر عمارت بنا کر بہت سی, تاکہ سہولت کے ساتھ لوگ وہاں پر سعی کر سکیں. آغاز ہوتا ہے صفا سے مروہ کی جانب. قرآن حکیم میں اس بات کا تذکرہ آیا کہ جو لوگ حج کرتے ہیں بیت اللہ کا, ان کے لیے اس بارے کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا و مروہ کے مابین چکر لگائیں. یہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما, جو حج یا عمرہ کرے اس کو چاہیے کہ اس کے مابین چکر لگائے. کوئی گناہ نہیں. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دور جاہلیت میں 2 بت رکھ دیے تھے مشرکین مکہ نے ان 2 پہاڑیوں کے اوپر. ایک کا نام اسعاف تھا, ایک کا نام نائلہ تھا. اور ان بتوں کے مابین وہ چکر لگاتے تھے اور اس کو اپنی مشرکانہ عبادت قرار دیتے تھے. تو مسلمانوں کو دور اسلام میں یہ اشکال ہوا کہ یہ تو مشرکانہ طریقہ ہے, اس کو ہم کیوں اختیار کریں؟ تو فرمایا کہ نہیں, یہ اصلاً مشرکانہ نہیں ہے, یہ تو دور جاہلیت میں مشرکوں نے یہ کام کیا تھا. اصل میں تو یہ حضرت ہاجرہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ, حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ, ان کی ایک شان تھی, ان کا ایک عمل تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے مقبول کیا کہ بعد والوں کے لیے سنت بنا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کر بٹھا کر آئی تھی, لٹا کر آئی تھی, اور پانی ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی. تو صفا و مروہ کے مابین وہ چکر لگا رہی تھی, پانی ڈھونڈ رہی تھی. اس دوران
حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جہاں حضرت اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی وہاں پر انہوں نے اپنا پر مارا اور وہاں سے زمزم پانی جو ہے وہ نکل پڑا اور وہ جاری ہو گیا چشمہ. اس چشمے کو رکنے کی بہت زیادہ تیز بہ رہا تھا تو زمزم یعنی رک جا کہا حضرت حاجرہ نے، تو اس لیے اس کا نام زمزم پڑ گیا. اور یہ دو پہاڑیاں تھیں. اچھا اس کے درمیان کا ایک حصہ ہے جہاں ملین اخضرین اسے کہتے ہیں، یعنی دو سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، شروع ہوتی ہیں ختم ہوتی ہیں. چھت کے اوپر ایک فریم سا بنا ہوا اس پر سبز لائٹیں. تو اس کے دوران مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں، مردوں کے لیے سنت ہے کہ تیزی کے ساتھ دوڑیں. کیوں کہ حضرت حاجرہ بھی یہاں تیزی کے ساتھ دوڑی تھی، اس لیے کہ وہ نیچے ہے جگہ، انہیں اپنا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت اسماعیل نظر نہیں آ رہے تھے، تو کوشش کر رہی تھی کہ تیزی کے ساتھ اس جگہ سے گزر جائیں جہاں بیٹے کو دیکھ نہ سکیں. مگر چونکہ تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے تو خواتین کے لیے حکم نہیں رکھا، مردوں کے لیے حکم ہے کہ اس دوران تیزی کے ساتھ دوڑیں گے، خواتین اپنی معمول کی رفتار پر چلیں گی. اب دیکھیے یہاں سے صفا سے شروع ہوتا ہے، صفا پر پہنچ کر آپ ہے نا شروع کرتے ہیں سعی کو، اسے سعی کہتے ہیں. اور سعی کا مطلب کیا ہے؟ صفا سے مروہ ایک سعی، ایک چکر ہوا، مروہ سے صفا دوسرا. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک ہوا. نہیں، یہ طواف نہیں ہے، یہ سعی ہے. سعی کا مطلب ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک مکمل ہو گیا ایک کام. تو 7 چکر لگانے پر یہ سعی مکمل ہوتی ہے. طواف میں یہ تھا کہ ایک پوائنٹ سے شروع ہوئے واپس اسی پوائنٹ پر آتے ہیں تو مکمل ہوتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے، صفا سے شروع کیا، مروہ پہ آپ کا چکر مکمل ہو گیا، اسی لیے گنتی لکھی گئی یہاں پہ. دیکھیے صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6 اور پھر 7واں. یعنی شروع کریں گے صفا سے، مروہ پر آ کر آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا اور یہیں پر جو ہے وہ یہیں سے دروازہ ہے باہر آنے کے لیے، وہاں سے باہر آپ آ جائیں گے. تو اب مسجد حرام اور اس سے متعلق دوسری جگہ، 2 جگہیں تھی نا، 2 جگہوں پر جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا. اب ایک کام اس کے بعد کا رہ گیا، وہ کیا ہے؟ چوتھا کام، حلق کروانا، بال کٹوانے آپ نے. صحیح کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں، حجر اسود کا استلام کریں گے، صحیح کی نیت کریں گے. ہاں یہ بھی ایک عمل ہے، جب آپ آغاز کریں گے جیسے ہر چکر کے آغاز میں وہاں پر استلام کر رہے تھے، یا ہر چکر پہ تو نہیں کرنا، بس آپ جب آ کر صفا پر پہنچے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں اور ایک استلام کر لیں بس. صحیح کی نیت کریں گے، صفا کے قریب پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر حمد و ثنا، درود و دعا، ذکر اور دعا مانگتے ہوئے عام رفتار سے صفا سے مروہ کی طرف چلنا. ہاں یہ سوال ہے کہ ان دونوں کاموں کے دوران کیا کرنا ہے، چکر لگاتے ہوئے کیا کرنا ہے اور صفا اور مروہ کے مابین چلتے ہوئے کیا کرنا ہے. تو جاننا چاہیے کہ کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے سوائے 2 دعاؤں کے. ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ مقام ابراہیم سے اور اسی طرح سے حجر اسود پر پہنچنے سے پہلے پڑھنا، یہ مستون ہے. اس کے علاوہ آپ جو دعا چاہیں پڑھ سکتے ہیں طواف کے دوران. اسی طرح سے رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر ورحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا ہے جو سعی کے دوران منقول ہے. اس کے علاوہ جتنی دعائیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، قرآن حکیم میں آئی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. چاہیں تو اپنی زبان میں، اردو میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھنا ہی ضروری ہے، بغیر پڑھے حج یا عمرہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے، وہ تو علماء نے آپ کی سہولت کے لیے تلقین کر دی ہے، لکھ دی ہیں تاکہ آپ دنیا آخرت کی حاجتیں ان الفاظ سے مانگ لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. تو ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ ایک کتاب ہے مختصر سی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ مرتب کیا جس کا نام ہے مناجات مقبول، دعاؤں کا مجموعہ چھوٹا سا، وہ اپنے پاس رکھ لیں، جیبی سائز ہوتا ہے، کتاب جیب میں رکھ لیں. طواف کے دوران اور سعی کے دوران وہ پڑھتے رہیں. اس کی عربی عبارت بھی پڑھیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کا نور بھی حاصل ہو جائے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ دعا مانگنے کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ طواف و عمرے کے دوران اردو میں دعا کرنا ممنوع نہیں ہے. نماز کے دوران آپ اردو نہیں بول سکتے، کوئی اور زبان نہیں بول سکتے، مگر حج میں یا عمرے میں طواف اور سعی کے دوران اپنی زبان میں، مادری زبان میں دعا کر لینا یا بات کر لینا، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، مانگ سکتے ہیں دعائیں. سبز روشنی پر مردوں کا درمیانی رفتار سے دوڑ کر چلنا، سبز روشنی کے بعد عام رفتار سے چلنا، مروہ پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، سعی کا صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر ختم کرنا، مسجد حرام میں 2 رکعت نفل پڑھنا. اب چونکہ یہ بھی ایک مسجد کا حصہ ہو گیا توسیعاً، تو اس لیے آپ مروہ کے بعد جہاں سے باہر نکلنا وہیں پر 2 رکعت نفل پڑھ لیں. طواف کے اختتام پر 2 رکعت جو مقام ابراہیمی کے پیچھے تھے وہ کیا تھے؟ واجب تھے. سعی کے بعد جو 2 رکعت ہیں یہ نفل ہیں، نہ بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور چھوٹ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پڑھ لینا اچھا ہے. شکرانے کے 2 نفل ہیں کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی اور یہ عمرہ میرے لیے آسان فرما دیا.
یہ جناب اس وقت پہاڑ کی صورت ہے، موجودہ صورت ہے کہ اتنا ہی آپ کو اوپر نظر آتا ہے۔ اچھا، جہاں یہ جو ٹائلز آپ دیکھ رہے ہیں، جو کھردرے ٹائل ہیں جس میں نشان بنے ہوئے ہیں، ایسے گروز بنے ہوئے ہیں، یہ جو یہ پہاڑ کی علامت ہے۔ اگر آپ کے پیر کے نیچے کھردرے ٹائل آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہی واپس لوٹ جانا جائز نہیں۔ ہاں، ان ٹائلوں تک آ کر آپ واپس لوٹ جائیں تو تب آپ کا چکر مکمل ہوگا۔ اب آخری کام حلق یا قصر، کیا کریں بھائی اس کا؟ میں اس کو کلوز کر دوں، بس بات بھی مکمل ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ حلق یا بال منوانا، حلق کا مطلب ہے بال منوانا، قصر کا مطلب ہے بالوں کو ترشوانا۔ بلا کسی عذر صرف بال تراشنا اچھا نہیں ہے، اچھا یہ ہے کہ سر کے پورے بال اتار دیے جائیں۔ اور یہ غلاموں کا معاملہ تھا کہ جب غلام کوئی غلامی میں آتا تھا نا، تو پرانے آقا سے نئے آقا کے پاس، تو اس کے سر کے بال اتروا دیے جاتے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے اپنی غلامی کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا نا، تو یہ تجدید عہد بندگی ہے کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں اور میں اپنے اس غلامی کے عہد کو، اپنے اس بندگی کے عہد کو تازہ کرتا ہوں۔ سر کے بال اتار دیے، اس کی علامت ہے۔ باقی اپنی جگہ یہ شرعاً بھی لازم ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے بالوں کا قصر ہو یا پورے سر کا حلق ہو جائے۔ پورے سر کا حلق ہو گیا تو آپ آسانی میں آ گئے۔ قصر یعنی ایک پور کے بقدر کم از کم 1/4 سر سے بال کم کرنا، یہ کم از کم یعنی منیمم جو ہے نا وہ بیان کیا جائے۔ اس کے بغیر آپ حالت احرام سے نہیں نکل سکتے، احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ انگلی کے 3 پور ہوتے ہیں، ہر انگلی میں آپ دیکھتے 3 حصے ہیں، اس ایک حصے کو ایک پور ہم کہتے ہیں۔ تو ایک پور کے بقدر بال کاٹنے ہیں، کم از کم کتنے حصے سے؟ سر کے 1/4 سے۔ 1/4 کا مطلب ہے 1/4۔ کل سر کا کے 4 حصے سمجھ لیں، یعنی پیچھے سے آگے تک ایک یوں نصف اور یہاں سے یہاں تک ایک نصف۔ اب جو ایک کوارٹر بنا نا، کم از کم ایک کوارٹر سر سے، 1/4 سر سے اتنے بال کاٹنا واجب ہے۔ اگر اتنے نہ کاٹے تو حالت احرام سے نہیں نکلیں گے۔ اگر کسی کے اتنے چھوٹے بال ہیں کہ ایک پور نہیں بنتے تو اس کے لیے پھر متعین ہو گیا کہ اس نے حلق ہی کروانا ہے، سر پر اس طرح پھروانا ہے۔ خواتین کے لیے کیا ہے؟ آگے آ رہی بات۔ عورت کے لیے قصر متعین ہے، خواتین کے لیے سر کا موڑنا جائز نہیں ہے، ہاں ان کو بال تراشنے ہیں۔ تراشنے کیسے ہیں؟ کل چوٹی، جو بالوں کی چوٹی ہے اس کے 4 حصے کر لیں، اس میں سے کم از کم ایک لٹ، ایک حصہ، اس میں سے بھی اتنے یعنی ایک انگلی کے گرد لپیٹ لیں تو وہ ایک پور بن جاتے ہیں، اتنے بال کاٹنا واجب ہے۔ اچھا یہ ہے کہ کل چوٹی جو ہے، تمام بال، اس کو نیچے سے کم از کم ایک پور کاٹ لیں ایک عمرے میں، اگلے عمرے میں پھر ایک پور کاٹنا پڑے گا۔ اسی طرح سے حالت احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں مقدار بھی نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً ایک پور کی مقدار احتیاطاً زیادہ کر کر اتنی بن جاتی ہے۔ اور حلق تو پورے سر کو مونڈنا ہے، جیسا کہ پہلے آغاز میں عرض کر دیا گیا۔ تو 4 کام ہو گئے، آسان ہیں، ایک نظر میں ہمارے سامنے آ گئے۔ آغاز ہو رہا تھا احرام سے، پھر سعی ہے، پھر طواف ہے، پھر حلق۔ 4 کاموں پر عمرہ مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ یہاں تک عمرے کے احکام تھے۔ کوئی سوالات ہوں تو وہ کر لیجئے۔ ضمناً اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ زیارت مدینہ منورہ ہے۔ تو ان دونوں جگہوں کے اپنے اپنے آداب ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہے کثرت سے طواف کریں، نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں۔ نفلی عمرے کے لیے آپ جو ہے وہ مسجد عائشہ چلے جائیں اور جا کر وہاں سے احرام باندھ کر مسجد کے اندر سے، بعض لوگ مسجد کے باہر سے احرام باندھ کر یا اس کے آس پاس سے آ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ احرام تو واش روم میں جا کر باندھیں گے، پھر مسجد کے اندر جائیں، وہاں نیت کریں اور پھر آئیں، اس لیے کہ مسجد ہے جو حدود حرم سے باہر ہے۔ بعض علاقے اس کے یعنی پارکنگ لاٹ ایسا بھی ہے جو حدود حرم کے اندر ہے، وہاں سے نیت نہیں ہو سکتی، اندر جانا ہوگا۔ تو کثرت طواف سب سے اچھا ہے۔ کثرت تلاوت بہت مفید ہے، وہاں پر نیت کر لیں کہ میں اتنے قرآن حکیم مکمل کروں گا، بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ باعث ثواب ہوگا وہاں رہتے ہوئے تلاوت کرنا۔ اور گناہوں سے بچیں، بڑے اعمال یہ ہیں۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے جب نکلیں تو خوب محبت کے ساتھ سرشار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو ہم سب پر ہیں، امت پر ہیں، ان کو یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں، سیرت مطہرہ کے مختلف مراحل کو یاد کریں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے باادب مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے آداب بھی یہ ہیں کہ وہاں داخل ہو کر انسان غسل کر کر، پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے جائیں۔ حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ مواجہ شریف یعنی وہ جو جالیاں ہیں اس کے سامنے، یہاں دوسری پریزنٹیشن ہے اس میں حسان صاحب، اس میں تصاویر آ گئی ہیں، فائدہ ہو جائے گا، دیکھ لیجیے۔ مدینہ منورہ والی زیارت مدینہ کے نام سے، ٹھیک۔ تو
مواج شریف یعنی آپ نا داخل ہوتے ہیں ایک دروازے سے، اور جب جاتے سیدھے چلتے چلے جائیں گے، آپ کے بائیں جانب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیاں آئیں گی، وہاں کھڑے ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، یہ مواج شریف پر حاضر ہو کر سلام پڑھنا کہلاتا ہے۔ وہاں جا کر سلام پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے، یعنی خطاب کے صیغے میں سلام کہنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہنا بھی جائز ہے، بلکہ افضل وہاں کا یہی طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو میرے روضے پر آتا ہے اور وہاں آ کر سلام پڑھتا ہے، قبر میں میں سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضری دینی چاہیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بعد وہاں ایک گول دائرہ ہے جو بڑا بنا ہوا ہے سنہری جالیوں پر، اور لکھا ہوا ہے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے پھر ایک اور چھوٹا دائرہ ہے، وہاں کچھ نہیں لکھا ہوا، ایک اور چھوٹا دائرہ ہے، اس پر بھی کچھ نہیں لکھا ہوا۔ جو اس کے بعد بڑے دائرے کے بعد واقع ہوتی ہے جگہ، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ لکھا ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، تو وہاں حضرت صدیق اکبر کے لیے آپ دعا کریں گے، اور جو ہے اس کے بعد حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، تو ان کے لیے وہاں دعا کریں گے آپ، اور ان کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر اہل قبور کو سلام کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپ حضرات شیخین کو سلام کر سکتے ہیں، حرج نہیں، صحیح۔ بس یہ اچھا، یہ اس کا تعارف کروا دوں، یہ جو حضرات حاصل کرنا چاہیں کر لیں، ہمارے یہاں سے فقہ اکیڈمی کے دارالفتہ سے یہ 40 عدد سلائڈز تیار کی گئی ہیں، جس میں حج اور عمرے سے متعلق مختلف اعمال اور سفر سے متعلق اعمال کا تذکرہ آ گیا ہے، سوتے وقت کے اذکار، چونکہ سفر کے دوران پورا دین سیکھنا ہے انشاءاللہ، تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ پھر اسی طرح سے آگے چلتے جائیں تو یہ صبح کے مصنون اذکار، شام کے مصنون اذکار ایک ایک صفحے میں آ گئے ہیں، اور پھر اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار، اور پھر تلاوت قرآن کے فضائل، تاکہ سفر میں زیادہ تلاوت کریں، یاسین شریف پورے دن خیر و برکت کا باعث، اس کے فضائل لکھ دیے گئے، سورہ واقعہ فقر و فاقے سے حفاظت کا ذریعہ، پھر سورہ ملک عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ، سورہ کہف جمعے کے دن اس کا اہتمام کریں، خاص طور پر فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ، پھر مختصر درود شریف کے صیغے، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کثرت سے ان الفاظ سے درود شریف پڑھتے رہیں، بدل کر، تاکہ آپ کو اس کا ذوق بھی ساتھ ساتھ معلوم ہو، اور یہ اس طرح سے مختصر الفاظ میں جو احادیث میں الفاظ آئے ہیں حدیث شریف میں درود شریف کے، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ نماز تہجد کے فضائل و مسائل لکھ دیے گئے، اس کا وقت کون سا ہے، نماز اشراق کے فضائل و مسائل لکھ دیے گئے، نماز چاشت کے فضائل و مسائل لکھ دیے گئے، نماز اوابین کے فضائل و مسائل درج ہیں۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح، اس کا بھی اہتمام وہاں پر کرنا چاہیے، اس کے فضائل و مسائل پڑھنے کا طریقہ لکھ دیا گیا، صلاۃ التوبہ کی حدیث شریف، اس کا ترجمہ اور اس کا طریقہ لکھ دیا گیا، صلاۃ الاستخارہ، اس کی بھی دعا لکھ دی گئی ہے یہاں پر، مسنون روزے ان ایام میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے دعاؤں کے لیے ختم خواجگان کی ترتیب جو خانقاہی ترتیب ہے، اس کو بھی ذکر کر دیا گیا، دلائل الخیرات ایک حدیث شریف، ایک درود شریف کا مجموعہ ہے، اس کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بھی درج ہیں۔ اسی طرح سے کچھ خانقاہی اعمال کا تذکرہ بھی کیا گیا، جو حضرات سلسلوں سے وابستہ ہیں وہ ان کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ شجرہ طیبہ یعنی سلسلہ شجرہ بھی، سلسلے کا شجرہ بھی لکھ دیا گیا۔ مسجد حرام کے مقدس میں یہ زیارتیں ہیں، وہاں جو زیارتیں کروانے والے لوگ ہیں وہ عجیب و غریب باتیں سناتے ہیں اور من گھڑت واقعات سناتے ہیں، ان سے بچیں، مستند واقعات پر اکتفا کریں۔ مسجد حرام کے مقدس مقامات یہاں درج کر دیے گئے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ خود زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قریب کی زیارتوں کو الگ درج کیا گیا ہے، غار ثور کی فضیلت، غار حرا کی فضیلت کو ذکر کر دیا گیا، حج اور اس سے متعلقہ زیارات، منی، مزدلفہ، عرفات، اس کو یہاں ذکر کر دیا گیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے آداب کو درج کیا گیا ہے، حاضری رسول، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید باتیں ہیں، اس کے آداب کو ذکر کیا گیا۔ مسجد نبوی کی یعنی مدینہ منورہ کی زیارتوں میں جو داخل مسجد مقدس مقامات ہیں ان کو ذکر کیا گیا، پھر مسجد کی قریب کی جو زیارتیں ہیں ان کو ذکر کیا گیا، پھر جنت البقیع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب اور مسجد نبوی کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی فضائل آئے ہیں، اس کی فضیلتوں کو اور اس کی تفصیلات کو ذکر کر دیا گیا۔ مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھنا عمرے کے برابر ثواب کا حامل ہے، اس کی فضیلت کو درج کر دیا گیا۔ پھر مدینہ منورہ کے مقدس اور تاریخی مقامات کو درج کر دیا گیا۔ اسی طرح جبل احد اور مسجد شہداء اور شہدائے احد کی فضیلت اور ان کے زیارت کے آداب کو ذکر کر دیا گیا، میدان بدر اور اس کی زیارت کے آداب کو ذکر کر دیا گیا، اور سفر کی عمومی دعائیں اور سفر کے آداب کو ذکر کر دیا گیا۔ تو یہ 41 سلائیڈز ہیں، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کچھ سوالات ہوں تو انشاءاللہ اس پر بات کو مکمل کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔
فرمائیے، کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اچھا جی ہم۔ جی، خواتین کے مخصوص ایام میں جو اعمال عمرے کے اعمال میں سے نہیں ہو سکتے وہ طواف ہے، یعنی مسجد حرام میں نہیں آ سکتی۔ ناپاکی کے ایام میں مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، تو اس لیے انتظار کریں گی، یعنی مکہ احرام بھی باندھ سکتی ہیں، سفر بھی کر سکتی ہیں، یعنی احرام کی نیت بھی کریں گی، بغیر نیت کے میقات سے آگے نہیں جانا ہے، تو نیت کر کے پاکستان سے جائیں گی، اور اگر اس دوران ایام شروع ہو گئے تب بھی وہ احرام کی پابندیوں کو کنٹینیو کریں گی، جاری رکھیں گی، ہوٹل میں وہاں قیام رکھیں، یا آئیں تو مسجد سے باہر جو صحن ہے وہاں بیٹھ جائیں، نمازوں میں شریک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ پاکی ہو جائے، طہارت ہو جائے، اس کے بعد پھر اسی جو احرام باندھ کر آئے تھے میقات کے باہر سے، اسی احرام میں پھر وہ آگے اپنا یعنی عمرہ ادا کریں گے۔ حج میں بھی یہی معاملہ ہے کہ باقی سارے اعمال انجام دیے جائیں گے سوائے اس کے جو مسجد حرام کے اندر ہوتے ہیں۔ جی جی، میقات اصل میں شریعت نے زمین کو تقسیم کیا، ایک کعبۃ اللہ ہے جو آپ نے دیکھا چکور عمارت ہے، اس کے بعد ایک ہے جو کہ مسجد حرام ہے، اس کے اپنے احکام ہیں۔ مسجد حرام کے بعد کا علاقہ جو ہے نا، اس کو آپ حرم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ علاقہ وہ ہے جو حرم کا علاقہ ہے، اس حرم کے اندر کے احکام الگ ہیں۔ پھر حرم سے لے کر میقات تک کا علاقہ، اس کو ہل کہتے ہیں، ہل کے احکام الگ ہیں۔ اور میقات کیا ہے؟ وہ 5 مقامات ہیں جن کو مختلف علاقوں سے آنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ یہاں سے آنے والے، یمن سے آنے والے، مثال کے طور پر قرن المنازل، وہاں سے احرام باندھ کر پھر داخل ہوں گے۔ ہم لوگ جو ہندوستان پاکستان سے جاتے ہیں تو جدہ سے ہمارا داخلہ ہوتا ہے، تو اس طرف سے، اس سمت سے آنے والوں کا جو میقات ہے اسے یلملم کہتے ہیں، یلملم۔ تو ہم یہاں سے جب جائیں گے تو یلملم کو کراس کرنے سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے اور احرام کی پابندیوں میں آ جانا ہے۔ یہ بس بات ہے۔ آج جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو بیر علی، یا جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، وہ مقام ہے جو ہمارا میقات بنتا ہے وہاں سے، تو آپ مدینہ سے اگر مکہ آ رہے ہیں تو وہاں سے احرام باندھیں گے، اور اگر آپ پاکستان سے یا ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے یہاں سے مکہ جا رہے ہیں تو یلملم سے پہلے احرام باندھ کر جائیں گے۔ جی جی، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے حالت احرام میں، مثال کے طور پہ کوئی ناخن کاٹ لیتا ہے، کوئی بال توڑ لیتا ہے، کوئی جو ہے خوشبو لگا لیتا ہے، تو 3 قسم کی اس کے بدلے ہیں، یعنی اس کی جزا جسے ہم کہتے ہیں بدلے۔ ایک صورت یہ ہے کہ 4 کہہ لیجئے، ایک صورت یہ ہے کہ کچھ صدقہ کر دیں، یعنی ایک بال ٹوٹ گیا تو آدمی کچھ صدقے سے مراد یہ ہے کہ 1 مٹھی گندم کی قیمت صدقہ کر دے، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کسی نے 3 بال توڑ لیے تو اپنی جگہ ایک پورا صدقۃ الفطر کی مقدار اس کو لازم آ جائے گی دینا۔ اگر کسی نے 1/4 سر کے بال کاٹ لیے تو اس کو پھر دم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پورا ایک جانور، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا حدود حرم میں، اور تقسیم کرنا ہوگا فقراء میں۔ اس سے اوپر ایک چیز اور ہے جس کو بدنا کہتے ہیں، یعنی یہ کہ 7 حصوں والا جانور، اونٹ یا گائیں، وہ ذبح کی جائے۔ اگر کسی نے حالت احرام میں تعلق زن و شوق قائم کر لیا، مرد و عورت نے، میاں بیوی نے تعلق قائم کر لیا، تو اس کی سزا یہ ہے، اس لیے کہ ممنوع ہے اس دوران، اس کی سزا یہ ہے کہ پورا 7 حصوں والا جانور ذبح کریں گے وہاں پر۔ اسی طرح سے الگ الگ یعنی جنایات، کس غلطی کے بدلے میں کیا کرنا ہے۔ صابن استعمال کر لیا خوشبو والا تو کیا لازم آ گیا، اس کی بہت اس کے اندر تفصیل ہے، تو اس وقت کی قلت کے باعث اس تفصیل میں ہم نہیں گئے۔ عام طور پر اس کی ضرورت نہیں پڑتی، آدمی جو احکامات بتائے گا اس کے موافق چلے گا۔ چند گھنٹوں کی تو بات ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ احرام کی پابندیاں ہفتوں اور مہینوں تک ممتد ہوتی تھی، پھیلی ہوئی ہوتی تھی، مشکلات تھی۔ اب نہیں ہے، آسان ہے انشاءاللہ۔ دعا کر لیں، کوئی اور سوال نہ ہو تو۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين۔